السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، جمعے کے اس ہفتے کی گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس الہی نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جو انسان کو صرف اور صرف فلاح، بہبود، کمال، ترقی اور نجات کے راستے پہ لے کے جاتا ہے. اگر انسان کو اللہ کے اس نظام پہ یقین ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس پہ حتماً عمل کرے گا اور کوئی بھی چیز اس کو عمل کرنے سے روک نہیں سکتی. لیکن اگر انسان دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے یہ سوچ کے کم و زیادہ کرنا شروع کر دے کہ نہیں یہ کر لیں گے تو تھوڑا بہتر ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو ترقی ہو جائے گی، یہ کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے ایمان میں پرابلم، اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان میں لچک ہے، لوچ ہے، کہ جو پوری طریقے سے اللہ کے سسٹم پہ ایمان نہیں رکھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر لیتا ہے تو یہی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس کے کمال میں، یہی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس کے فلاح و بہبود میں، اس کی نجات میں. در واقع یہ ہوتا اس لیے ہے کہ انسان اپنی جہالت کی وجہ سے اور وہ بہت وسیع نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے، تنگ نگاہ ہونے کی وجہ سے بہت آگے کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے، لانگ ٹرم کی پروگرامنگ بہت زیادہ نہیں کر پاتا ہے، چونکہ اس کی نگاہ محدود ہوتی ہے، علم محدود ہوتا ہے تو بہت چھوٹے پیمانے پہ پروگرامنگ کرتا ہے. لہٰذا وہ چھوٹے پیمانے پہ جن چیزوں سے فائدہ دیکھتا ہے اس کو اپنا لیتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ فائدہ نہیں دیکھ پاتا ہے، اتنی اس کی نگاہ نہیں ہوتی ہے، اتنا اس کا علم نہیں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں اس کو دنیاوی سسٹم، اپنی بنائی ہوئی چیزیں، اپنی ایجاد کی ہوئی باتیں، اپنا سسٹم، اپنا بنایا ہوا نظام اچھا لگنے لگتا ہے اور اس پہ عمل کر کے اس الہی نظام کو ترک کر دیتا ہے. یہ واقعی انسان کے اندر پرابلم ہے، اور یہ پرابلم ایسی ہے کہ جو اکثریت میں پائی جاتی ہے. ورنہ کیوں لوگ دین کی مخالفت کریں؟ اگر لوگ دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور دین کے مقابلے میں اپنی کسی چیز کو لے کے آ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس الہی سسٹم کو ناکافی سمجھ کے اپنے بنائے ہوئے سسٹم کو اس سے بہتر محسوس کر رہے ہیں، اسی لیے اس الہی سسٹم کو چھوڑ کے اپنے سسٹم پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ یہ علم میں اللہ سے زیادہ ہے، یہ پروگرامنگ اللہ سے نعوذ باللہ بہتر کر سکتے ہیں. خود کسی بھی انسان سے کہیے کیا تم علم میں اللہ سے زیادہ ہو، بالخصوص مسلمان، اور نہ ہی کسی مسلمان، دنیا کا کوئی بھی مذہب اگر اس سے کہا جائے، جو بھی وہ چاہے اللہ کہے چاہے ایشور کہے، جو بھی، کہ کیا تم اپنے اللہ سے زیادہ تمہارے پاس علم ہے؟ بالکل نہیں ہے. جو علم اللہ کے پاس ہے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، نہ کے برابر، کوئی مقایسہ ہی نہیں، کوئی تقابل ہی نہیں. زبان تو یہ کہتی ہے لیکن عمل نہیں ہو پاتا. یہ عمل کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان بہت پرفیکٹ نہیں ہے. اگر یہ ایمان انسان کا پرفیکٹ ہو جائے اور انسان عمل کرنا شروع کر دے تو یقیناً اسی میں انسان کی کامیابی، اسی میں انسان کی فلاح و بہبود. بہت سامنے کی مثال کہ جب دنیا حکومت کرتی ہے اور پولیٹکس کی لائن میں آتی ہے تو دنیا
کہ جو افراد ہوتے ہیں وہ دنیا پہ غلبہ پانے کے لیے، حاوی ہونے کے لیے بہت سی چیزوں کو اپناتے ہیں، اور یہ دنیا نے اپنا ایک اصول بنایا، یہ کرو تو یہ ہوگا، ایسا کرو تو ویسا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ جب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے توسط سے حقیقی اور واقعی اسلام کو بھی پہچان سکیں اور اسلام پہ عمل کرنے کے سلیقے اور طریقے کو بھی سمجھ سکیں، جب انہوں نے حکومت کرنی شروع کی تو لوگوں نے جا کے ان کو سمجھانا شروع کیا دنیاوی قانون کو، آپ ایسے کیجئے تو اس میں کامیابی ہے، ایسے کیجئے تو فائدہ ہے، ایسے کیجئے تو ترقی ہے، ایسے کیجئے تو آپ کی حکومت آگے بڑھے گی، ایسے کیجئے ویسے کیجئے۔ لیکن امام خمینی واقعی وہ مرد مجاہد، واقعی وہ انسان کی جس کے پاس دین اور صرف دین تھا، انہوں نے ان میں سے کسی چیز پہ بھی بھروسہ نہیں کیا، نہیں، جو طاقت، جو پاور، جو کامیابی دین میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ لہذا لوگوں کے مشورے دینے کے باوجود، پوری دنیا کی پالیٹکس کی مثال ہونے کے باوجود، انہوں نے صرف اسلامی پالیٹکس پہ عمل کیا اور دنیا کے فریب اور مکاری اور عیاری کو لات مار دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج پوری دنیا کی پالیٹکس ایک طرف اور امام خمینی اور ان کے بعد رہبر معظم کی پالیٹکس ایک طرف، پوری دنیا مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ تو اب وہ باتیں کہ جو عام طور سے حکومتیں پیش کرتی ہیں اور جو حکومتیں انجام دیتی ہیں شارٹ ٹرم کے حساب سے بہت اچھی لگتی ہیں۔ آج جو مثلا یہ سعودیہ، حجاز جیسے ممالک امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محدود ان کی پالیسی ہے، ان کا علم محدود ہے، یہ اپنی جہالت کی وجہ سے، شارٹ ٹرم پروگرامنگ کی وجہ سے وقتی طور پہ، جیسے بچے کو وقتی طور پہ چاکلیٹ میں مزہ ملتا ہے، اس شارٹ ٹرم پروگرامنگ کی وجہ سے یہ لوگ کبھی امریکہ کی گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی اسرائیل کی گود میں۔ خود یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں یہ۔ لیکن امام خمینی نے امریکہ جیسے سپر پاور کو لات مار کے بتایا کہ نہیں، اگر انسان کے پاس علم ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہو تو انسان صرف اور صرف دین پہ عمل کرتا ہے اور پھر دین کو نہیں توڑتا ہے۔ لہٰذا یہ تقوی الہی صرف نماز روزہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ مثال ہم نے حکومت کی دی ہے۔ انسان کو جہاں پہ بھی اس کو اختیار ہو اور جس چیز پہ بھی اقتدار ہو، وہاں پہ عام طور سے یہی کہتا ہے، انسان سوچتا ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے، اپنی شہرت کو بچانے کے لیے، اپنی واہواہی کے لیے، واہواہی کو بچانے کے لیے انسان ان دنیاوی قاعدے و قانون سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، دنیاوی اصول و قوانین سے مدد لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز اس کو کمال تک پہنچا رہی ہیں، در واقع یہی چیزیں اس کو زوال تک پہنچاتی ہیں، یہی چیزیں باعث بنتی ہیں اس کی بربادی کے لیے، یہی چیزیں اس کی نابودی کا باعث بنتی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی جتنی طاقتیں ہیں یا برباد ہو کے ختم ہو گئیں یا بربادی کی طرف جا رہی ہیں، لیکن وہ طاقتیں جنہوں نے الہی سسٹم پہ عمل کیا ہے وہ دن بدن پھل پھول رہی ہیں، باوجود اس کے کہ پوری دنیا مقابلے میں ہے، لیکن کوئی بھی اس کو اپنے راستے میں روک نہیں پا رہا ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول اور جملہ کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ جب کسی نے مولا کائنات سے آ کے وعظ و نصیحت کا سوال کیا تو مولا کائنات نے 30 اخلاقی پوائنٹ اس کو بعنوان وعظ و نصیحت بیان کیے۔ انشاءاللہ اگر یہ پوائنٹس، یہ باتیں ہر ہفتے ایک پوائنٹ ذکر ہو رہا ہے اور پریکٹس کے لیے ایک ہفتہ کم نہیں ہے، تو اگر ہر ہفتے ہم لوگ پریکٹس کر کے اس ایک پوائنٹ کو اپنے کردار اور سیرت میں اتار لیں تو ان 30 ہفتوں میں ہم انشاءاللہ بہت لمبا سفر طے کر کے کافی آگے جا چکے ہوں گے۔ آج کی یہ گفتگو مولا یہ ساری باتیں اس پہ ہو رہی ہیں کہ خبردار دیکھو ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ یہ 10واں پوائنٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ کیسے لوگ؟ یعجب بنفسہ اذا اوفیہ، جب عافیت کی حالت میں ہوتے ہیں، سلامتی کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو یہ خود خواہ ہو جاتے ہیں، یہ عجب ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اپنے کو پرفیکٹ سمجھنے لگتے ہیں، سب کچھ ہم ابھی وضاحت بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وَيَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ، اور جب گرفتاری اور بلا اور مصیبت اور مشکلات اور پریشانی اور دقتیں اور صعوبتیں آتی ہیں
اس وقت یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ دونوں غلط ہیں۔ نہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی انسان کے اندر عجب و خودخواہی پیدا ہونا چاہیے۔ دونوں غلط ہے، دونوں کے لیے اسلام نے منع کیا ہے، دونوں گناہ۔ نہ انسان کے اندر مایوسی ہو، نہ انسان کے اندر خودخواہی ہو۔ در واقع یہ دو حالت ایسی ہیں کہ ایک طرف سے یہ کہ انسان کو اپنے اوپر پورا بھروسہ کہ ہم تو بہت پرفیکٹ ہیں، ہم جو چاہیں کر لیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں وہ۔ دوسری طرف سے مایوسی کی ارے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دو ایک متضاد چیز ہے نا، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں ہیں، ضد ہے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ابھی یہ دونوں چیزیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ متضاد ہیں، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی وہی جو اس سے پہلے 2 ہفتوں میں جو ریزن بیان ہوا ہے، اس کا بھی وہی ریزن ہے کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ پہ، مایوسی بھی اسی لیے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پہ جب بھروسہ نہیں ہے تو اب انسان محدود وسائل میں دیکھتا ہے، مادیات کو دیکھتا ہے، اس کو راستہ نظر نہیں آتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ مسبب الاسباب، اللہ راستوں کا بنانے والا ہے، اللہ راستے دکھانے والا ہے، نہیں ہوتا اس کے ذہن میں، لہٰذا وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ مایوسی بھی کفر ہے، مایوسی بھی گناہ ہے۔ تو یہ ایمان کمزور ہوتا ہے، اس لیے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے کیا حالت آتی ہے؟ جب انسان کے اندر حالت بہتر ہوتی ہے اور صحیح ہوتا ہے تو اپنے اوپر گھمنڈ ہو جاتا ہے، میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں وہ، میں۔ تو خوب یہ بھی جو صورت پیدا ہوتی ہے وہ ایمان کے کمزوری کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی آپ کو دکھ جائے جو یہ کہے میں یہ ہوں اور میں نہیں ہوتا تو کون کر لیتا، میں نے ایسا کیا، میں نہیں ہوتا تو کوئی نہیں کر سکتا تھا، سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں۔ اللہ سارے کاموں کا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، اس نے ہم کو وسیلہ بنایا، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کسی اور کو وسیلہ بنائے گا وہ کرے گا، یہ تو اللہ طے کرتا ہے کون وسیلہ ہے۔ وسیلے کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان کے حالات کے اعتبار سے کرتا ہے، ہم کچھ نہیں۔ ہمارے جیسے بہت سے تھے، ہم سے بہتر تھے کہ جو آئے انہوں نے اپنا کام کیا چلے گئے، اور آنے والے وقت میں ہم سے بہتر آئیں گے کہ جو آئیں گے اپنا کام کریں گے چلے جائیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ میں سب کچھ ہوں، یہ انسان کے لیے گناہ ہے در واقع، اور پھر ایسا گناہ ہے کہ جس سے دوسرے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ارادے کی کمزوری کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ خواہشات نفسانی کے غلبے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر خواہشات نفسانی غالب ہو جاتی ہے تو پھر یہ حالتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال دونوں چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ اگر انسان عافیت پہ گھمنڈ کر رہا ہے، اپنی بہتری پہ گھمنڈ کر رہا ہے، تو یہ عافیت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات جب ان کے پاس کوئی اقتدار آتا ہے، ان کے پاس دولت آتی ہے، کوئی عہدہ آتا ہے ان کے پاس، قوم میں کوئی ان کو جو ہے وہ منصب و مقام ملتا ہے، تو پھر اس پہ وہ گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی 1 دن 2 دن حتیٰ 1 گھنٹے کے بعد بھی وہ حالت باقی نہیں رہتی، 1 گھنٹے کے بعد بھی وہ حالت باقی نہیں رہتی۔ دیکھیں عہدے کا مسئلہ انشاءاللہ کبھی اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جو عہدے عام طور سے مشہور ہوتے ہیں، در واقع ان عہدوں کی بنیاد پہ انسان کو بہت زیادہ رسپیکٹ اور عزت نہیں ملتی ہے۔ انسان کو جو رسپیکٹ اور عزت ملتی ہے وہ اس کو اپنے کردار کی بنیاد پہ ملتی ہے، ورنہ بعض عہدے ایسے ہوتے ہیں کہ اسی عہدے پہ جب قاعدے کے لوگ ہوتے ہیں تو اس عہدے کی رسپیکٹ بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب اس پہ نامعقول لوگ آ جاتے ہیں تو کم ہو جاتی ہے۔ اب ٹھیک ہے، جو دنیا نے اختیارات دیے ہیں اور جو ظاہری چیزیں اور جو زبردستی اور زور ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دلوں میں لوگوں کے جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے کردار کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور پھر یہ کردار کی بنیاد پہ جو انسان کو رسپیکٹ ملتی ہے، یہ رسپیکٹ کسی عہدے کی محتاج نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کے اپنے کردار کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ انسان کے اپنی جو اندرونی حالت ہوتی ہے، اس کے نفس کی حالت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں، یہ خود ایک عہدہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک توفیق ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے اور سب چیز ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے
جب انسان کو مشکل سامنے آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں آتی ہیں، تو بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ خوب یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مایوسی بھی بہت وقت، یہ حالت، بلکہ مایوسی تو ہونا بھی نہیں چاہیے، غلط ہے۔ یہ جو خراب حالت ہے یہ بہت لمبے وقت کے لیے نہیں ہے، یہ خراب حالت بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ یہ خراب حالت کچھ دن بعد، کچھ گھنٹے بعد حتیٰ تبدیل ہو جائے گی، پھر انسان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو نہ انسان اچھائی سے بہت زیادہ خوش ہو اور نہ انسان خرابی سے بہت زیادہ غمگین ہو۔ یہی مولائے متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حکمت نمبر 351 میں ارشاد فرماتے ہیں، عند تناہی شدت تکون الفرجہ و عند تضایق حلق البلاء یکون رخاء۔ جب انسان سختی میں آخری جو شدت کا درجہ ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو اس کے لیے فرج ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، گشادگی ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ انسان پریشانیوں میں جا کے مایوس نہ ہو، یعنی جب جتنا انسان میں کے لیے شدت اور پریشانی اور دقت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا مطلب کہ اتنا وہ فرج سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب شدت کی انتہائی منزل ہوتی ہے تو اتنا وہ فرج سے اپنے نزدیک ہوتا ہے، اور جتنا بلا جو ہے اس کے آس پاس زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کے لیے آرام، راحت یا بہترین حالت اس کے لیے نزدیک ہوتے ہیں۔ اسی جگہ پہ قرآن مجید سورہ ہود کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جلدی سے، بلکہ ترجمہ صرف پیش کریں۔ آیت نمبر 9 اور 10 حتماً جا کے آپ انشاءاللہ دیکھیے گا، اس سے پہلے کی بھی آیتیں کو اور بعد کی بھی، بالخصوص پہلے کی آیتوں کو۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کے چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے انسان کو رحمت، نعمت، اچھی چیزیں ملتی ہیں اور جب وہ چھن جاتی ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ خود مایوسی کفر ہے، کفر تک جانے کا راستہ ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کفر کرنے لگتا ہے۔ مایوسی خود ایک طرح کا کفر ہے، اور ایک دوسرے طرح کے کفر، چونکہ اس کے بھی اسٹیج ہوتے ہیں، مدارج ہوتے ہیں، دوسرے طرح کے اسٹیج کی طرف وہ لے کے جاتی ہے۔ لہذا ایک طرف سے کفر ہے، دوسری طرف سے وہ کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے مایوسی۔ تو جب انسان کو رحمت اور نعمت دے کے اللہ چھین لیتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کی منزلوں میں آ جاتا ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئیں، اور وہ خوش ہو کے اکڑنے لگتا ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ جو برائیاں جاتی ہیں، مشکل یہی ہے کہ جب انسان کی نعمتیں جاتی ہیں اور مصیبت یا یوں کہا جائے کہ امتحان کی منزل میں آتا ہے تو سارا الزام اللہ پہ، اللہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ایسا کیسے ہو گیا، یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ناانصافی ہو گئی، اور فلاں ایسا فلاں ایسا۔ اور جب بلا و مصیبت چلی جاتی ہے اور انسان آرام کی اس میں آ جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کو اللہ نہیں، پھر کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں یہ ہوں، میں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ اور بدتر ہے، یہ اور بدتر ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کفر کی طرف آگے جاتا ہے، اللہ کو فراموش کر دیتا ہے، اور پھر انسان اس مقام کی طرف جاتا ہے کہ جو اس کو صرف اور صرف گمراہی کے لیے لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں یہ پھر ظاہر جب اچھے حالات ہوتے ہیں، عموماً دیکھیں لوگ کہتے ہیں میں نے ایسے حکمت کی، میں نے اس میں، نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا مہیا کرنے والا، اسباب کا پیدا کرنے والا، ذرائع اور وسائل کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی توفیق تھی کہ مسائل حل ہو گئے، الحمدللہ اللہ نے حل کیا مسائل، اللہ مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ انسان اکڑنے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اچھائیاں ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ہماری طرف سے ہیں، اور نعوذ باللہ جو برائیاں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ انسان ایک اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے کہ جو بہرحال وہ بہت اچھے حالات نہیں ہیں، اور دین، اخلاقی اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔
یہاں پہ ایک چیز اور لائق ذکر ہے، وہ یہ کہ انسان کے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سخت حالات کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ سخت حالات یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمارے لیے جو ہے وہ مصیبت اور پریشانی اور دقت، نہیں، ان سخت حالات میں بھی ہمارے لیے ہدایت کے بہت سارے ابواب اور اسباب موجود ہیں، ہدایت کے بہت سارے دروازے اور راستے موجود ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ انسان عام طور سے ہوتا ہے کہ اپنے سخت حالات کو بھول جاتا ہے، اور جب سخت حالات کو بھول جاتا ہے تو بہت ساری لگامیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگ سخت حالات کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اگر یاد بھی رکھتے ہیں تو بہت سے اس میں ایسے ہیں کہ جو اس سے عبرت نہیں لے پاتے۔ اب اگر عبرت نہیں لیں گے آپ سخت حالات سے تو ان سخت حالات کا کیا فائدہ؟ اللہ نے وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہمارے لیے مہیا کی ہے۔ البتہ اس پہ گفتگو ہے کہ وہ سخت حالات کیسے مہیا، کیسے آتے ہیں اور کیسے مہیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نہیں، وہ اس کے علل و اسباب بھی ہماری طرف سے ہوتے ہیں، ہماری اس سے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کن حالات میں کیسے ہیں، کیا ہے، اور نعمت ہے، امتحان ہے کہ گناہوں کے ہمارے جو ہے وہ اس کی سزا ہے، وہ پوری ایک تفصیلی گفتگو ہے سخت حالات پہ کہ سخت حالات کیوں ہوتے ہیں، ایک پوری ڈیٹیل ہے، اتنا موقع نہیں کہ خطبے میں اس کو پیش کیا جائے۔ تو بہت اہم چیز ہے، اول یہ کہ ہم سخت حالات کو اپنے یاد رکھیں، اور دوسرے یہ کہ جب یاد ہو تو اس سے ہم عبرت لیں، اور ٹھیک اسی طریقے سے کہ جب انسان کے حالات سخت ہوں تو انسان اپنے اچھے حالات کو نہ فراموش کرے۔ وہی اللہ ہے، آج جب سخت حالات ہیں تو کہتا ارے اللہ نے یہ کیا کیا، ارے اس سے پہلے بھی تو اللہ نے ہم کو اچھے حالات دیے تھے۔ ہم سوچیں کہ جب اللہ نے ہم کو اچھے حالات دیے تھے تو ایسا تو نہیں کہ اس وقت ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی تھی، کفران نعمت کی تھی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر کفر کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے، اور سخت ترین عذاب ہے۔ تو اگر حالات خراب ہو جائیں تو برے حالات کا یاد رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سے ہم نصیحت و عبرت لیں، اور اگر حالات خراب ہو جائیں تو اچھے حالات کا یاد رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، نصیحت لیں، عبرت لیں، اور اس کے برعکس اگر حالات برے تھے اچھے ہو جائیں تو ان برے حالات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے ہم عبرت لیں، نصیحت لیں۔ کافی میں ایک حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل کیا جناب موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلوۃ والسلام سے کہ ہم جلدی سے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اور اسی پہ اس موضوع کو ختم کریں اور آگے کی گفتگو کو پیش کریں۔ رسول فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ سے کہ ایک مرتبہ ایک شخص، البتہ ابلیس، جناب موسیٰ کے پاس آیا اور اس کے پاس ایک ٹوپی تھی کہ جس میں رنگ برنگی، یعنی ایک ٹوپی ایسی جو رنگ برنگی تھی، اس میں ہر طرح کے رنگ موجود تھے۔ جب جناب موسیٰ کے پاس آیا تو اس نے ٹوپی کو اتار لیا، اتارا کہ جناب موسیٰ کو سلام کیا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کون ہو؟ کہا ہم ابلیس ہیں۔ کہا کہ اللہ ہرگز تم کو ہم سے نزدیک نہ کرے۔ گفتگو ہوئی، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ جو مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ہم سلام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جناب موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ جو یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہے، کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جب کوئی انسان اس گناہ میں مرتکب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تم اس پہ غالب آ جاتے ہو؟ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں تو وہ ابلیس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے کہ جو جب ہم اس کو انجام دیتے ہیں تو وہ ابلیس کا استقبال کرتا ہے، ابلیس کو دعوت دیتا ہے، ابلیس کو انوائٹ کرتا ہے؟ کون سا گناہ؟ ابلیس نے جواب دیا کہ جس وقت انسان اپنے اوپر غرور و گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگتا ہے اور اس کی نگاہ میں گناہ کم چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو و اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، اس وقت ہم کو اس کے اوپر آسانی سے راستہ مل جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اوپر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اپنے اعمال کو بہت زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے گناہوں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ
اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ توفیق دے گا کہ ہم لوگ اپنے عیوب کو زیادہ دیکھیں بنسبت اچھائیوں کے، تاکہ تکبر نہ پیدا ہو، خود پسندی نہ پیدا ہو۔ اپنے حالات کو یاد رکھیں، ان سے عبرت لینے کی کوشش کریں، موجودہ حالات پہ بجائے شکوہ کرنے کے اس سے عبرت لیں، موجودہ حالات پہ بجائے اس کے کہ اس سے عجب اور اکڑ پیدا ہو اس سے عبرت لیں ہم، اور اللہ سے نزدیک تر ہونے کی کوشش کریں۔ موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں ایام عزا گزرے ہیں، اور ایام عزا سے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آئی ہیں عزاداری کے معاملات کو لے کے۔ الحمدللہ ہمارے مراجع نے، بالخصوص رہبر معظم اور مرجع علی قدر آغا سیستانی نے جو عزاداری سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کی تھیں، بہت سارے لوگوں نے ان گائیڈ لائنز کو مان کے یہ اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ کس حد تک مراجع کی رسپیکٹ کرتے ہیں، مراجع کا احترام کرتے ہیں، مراجع کی عزت کرتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ مراجع وہ باب اور دروازہ ہیں کہ جو ہم کو دینداری تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا مراجع بتائیں گے کہ ہم کو دین پہ کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ غلطی یا گناہوں کی جو سزا اور جو اس کے حالات ہیں وہ بعد میں، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ فوراً ہی سامنے آ گیا اور وہ لوگوں کو دیکھنے کو مل گیا۔ اس میں لیکن کچھ بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں اور بہت سی باتیں ہمارے لیے واقعی عبرت ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں پولیٹیکل گیم کھیلے، اور ذرا سا بھی ان کے اگر مثلاً پرشاسن اور شاسن میں تعلقات ہیں تو جا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم قوم کے ٹھیکیدار۔ یہ ایک دو واقعات نہیں ہے، مختلف علاقے، مختلف جگہیں، مختلف اسٹیٹس، مختلف شہروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، حتیٰ وہ افراد جن کا دور دور تک دین سے کوئی رابطہ اور رشتہ نہیں تھا، کبھی انہوں نے دین کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی یا چھوٹا موٹا کام بھی نہیں کیا، قوم کے لیے کوئی بہت زیادہ درد بھی نہیں نظر آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس مسئلے پہ وہ آگے بڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ایک عزاداری سے والہانہ محبت ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہترین موقع تھا، وہ بہت ہی آسان اور سستا موقع تھا قوم کے بڑا بننے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے۔ بہرحال لوگوں کے اندر ایک ہوس ہوتی ہے عہدے کے پیچھے بھاگنے کی، یہ ہوس انسان کو ڈبو دیتی ہے، لہٰذا بہت سے لوگوں کی حقیقت سامنے آ گئی کہ جنہوں نے جھوٹ بول کے، مکاری کر کے، فریب کاری کر کے، دھوکہ دے کے، اور وہ قوم کا بڑا بننے کی انہوں نے کوشش کی، بڑا بننا چاہتے تھے۔ لیکن دیکھیں یہ چیزیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہیں، تاریخ کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں، جن کے اندر صلاحیت نہیں تھی اور انہوں نے قوم کا لیڈر بننے کی کوشش کی، اگر وہ وقتی طور پہ بن بھی گئے تو بعد میں اس سے زیادہ ذلیل ہوئے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بہت زیادہ چلنے والی نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملات یہاں پہ پہنچے ہیں، وہیں پہ ایک دوسری چیز بھی سامنے کھلی کہ مسئلہ یہ جو بعض افراد نے بعض لوگوں کو لیڈر ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، کیوں کیا، کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ بھی سرکار سید الشہداء کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء آپ یزید کے لیے فرماتے ہیں اور کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلعت امت برع مثل یزید، اس اسلام پہ ہمارا سلام کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا۔ یزید جیسے چرواہا سے ایک دم کلیئر ہے بات یہ کہ اگر چرواہا حاکم بن رہا ہے تو اس کا مطلب کہ امت بھی بھیڑ بکری، تبھی چرواہا حاکم بنتا ہے۔ یعنی اگر لیڈر کا معیار لو ہے تو اس کا مطلب کہ امت کا معیار بھی لو ہے، اور اگر امت کا معیار بلند ہوگا تو اس کے اندر وہ بصیرت و معرفت ہوگی کہ ہر ایرے غیرے کو اپنا لیڈر نہیں بنائے گی۔ لہٰذا اگر کہیں پہ آپ کو نااہل افراد کچھ بنتے دکھیں اور لگا کہ لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، تو یہ نااہل افراد کو دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ امت کتنی نااہل ہے۔ اس کی مثال بھی بھیڑ بکری کی جیسی ہے کہ جو ایک چرواہے کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ کہیں پہ ہم نے گفتگو پیش بھی کی ہے کہ لیڈر اور چرواہے میں فرق ہوتا ہے۔ لیڈر لاجک کے ذریعے سے قوم کو لے کے چلتا ہے، علم کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے لے کے چلتا ہے۔ چرواہا طاقت کے ذریعے سے لے کے چلتا ہے، مادیات کے ذریعے سے لے کے چلتا ہے، پاور کے ذریعے سے لے کے چلتا ہے، کبھی بھیڑ بکریوں کو چارہ اور پتی دکھا کے لے کے جاتا ہے،
کبھی وہ ڈنڈا دکھا کے لے کے جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے یہ بھی بہت زیادہ کھل کے دوسری طرف سے کہ جن جگہوں پہ لیڈرشپ ہونی چاہیے اور بہترین موقع تک اگر ہمارے پاس ایک سینٹرلائز لیڈرشپ ہوتی تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے. اور یہ جو قوم میں کافی حد تک افراتفری کا ماحول دکھائی دیا ہے، جو بہت زیادہ مشکلات دکھائی دی ہیں، وہ شاید نہ ہوتی، مسائل حل ہو جاتے. شاید ہم کو یہ کمی محسوس ہو، اس لیے کہ لیڈر قوم کی بنیادی ضرورت ہے، نہ یہ کہ لیڈر پرفیکٹ لیڈر. یہ بات اس سے پہلے عرض ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور شہادت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ لوگ لیڈر بننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. صدیقہ طاہرہ سے لے کے کربلا اور اس کے بعد کی ساری جنگیں اس بنیاد پہ ہوئی ہیں کہ اہل بیت چاہتے تھے کہ قوم کا پرفیکٹ لیڈر ہو، نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ قوم کا لیڈر بن جائے، پرفیکٹ لیڈر ہو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اہل بیت اس کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. شاید اس مسئلے میں ہم کو اس بات کا احساس ہوا ہو، اور نہیں ہوا ہے تو پھر مردہ ہیں ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو اپنے لیڈر کی، ابھی مسئلہ سارا حل نہیں ہوا ہے، آگے اور مسائل ہیں. ابھی ایام عزا ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی عزاداری ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے کام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر لیڈرشپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم کو ہر مسئلے کو الگ الگ حل نہیں کرنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ جو واقعی بہت اہم ہے، اگرچہ مختصر میں ہم بیان کریں گے لیکن اہم ہے، وہ یہ کہ یہی ایام عزا میں عزاداری کی بنیاد پہ کشمیر میں جوانوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم و تشدد ہوا ہے. مارا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، دوڑا کے مارا گیا ہے، حتیٰ پیلیٹ گن سے حملہ کیا گیا ہے، زخمی ہو گئے ہیں جوان. کیوں؟ کیا وہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے؟ کیا وہ حکومت کے اگینسٹ میں بات کر رہے تھے؟ نہیں، وہ عزاداری کے لیے باہر نکلے تھے. یعنی اگر آپ ان کے گناہ کو دیکھیں گے تو انہوں نے لاک ڈاؤن توڑا تھا. حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ ہوش کے ناخن لے اور ہوش و حواس میں آ کے جو اس کے پولیس اپنے حالات اور اقتدار کے اندر جو بھی اس کے اختیارات ہیں اس کے اندر بات کرے. اگر 4 جوان عزاداری کے لیے باہر آئیں اور لاک ڈاؤن انہوں نے توڑا ہے تو آپ ان پہ پیلیٹ گن سے حملہ کر رہے ہیں. آپ وہ حالات بھول گئے کہ جب آپ کی پارٹی حکومت بنانے کے لیے کتنی مرتبہ اس نے اقتدار کے اپنے اس نشے میں چور ہو کے ان لاک ڈاؤن کے قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں، مذاق اڑایا ہے. آپ نے ان پہ بھی چلائی پیلیٹ گن، آپ نے ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا. کوئی نیتا سامنے آتا ہے تو تم لوگ دم ہلاتے ہو اور مظلوم عوام پہ حملہ کرتے ہو. تم نے مزدوروں پہ حملہ کیا، تم نے عوام پہ حملہ کیا، تم نے عورتوں پہ حملہ کیا. جب معاملہ چین کا سامنے آتا ہے تمہاری پیلیٹ گن کہاں چلی جاتی ہے؟ جب نیپال قبضہ کرتا ہے تمہاری پیلیٹ گن کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ جھوٹی جھوٹی باتیں، مکاری اور یاری پاکستان کو اس کی لینگویج میں جواب دیں گے. کون سی لینگویج تھی؟ جا کے بریانی کھا لی. جتنی لال آنکھیں اور جتنا چوڑا سینہ ہے، کیا یہ صرف ملک کے اندر والوں کے لیے ہے؟ کب چائنا کو لال آنکھ دکھائی جائے گی؟ کب نیپال کو لال آنکھ دکھائی جائے گی؟ کب ان سے ہم مقابلہ کریں گے؟ ہم خالی اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ صحیح رویے سے، یہ کشمیر کے جو حالات ہیں، کشمیر کے حالات میں حکومت کی بہت گھنونی پالیسی ہے. ایک عرصہ ہو گیا کشمیر پہ کرفیو لگے ہوئے، اتنی سختی کریں گے. واقعی سلام ہے کشمیر کی اس عوام پہ. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ تجاوز کرتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں. عوام کا وہ حصہ کہ جو قانون کی رسپیکٹ میں ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہی ہے، سلام ان پہ کہ اتنے مہینوں سے صبر کیے ہوئے. اور آپ لوگ ظلم کر کے چاہتے ہیں کہ ان کے اندر جذبہ بغاوت پیدا ہو. آتنکوادی آپ جیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ایک جوان کے اوپر لاک ڈاؤن توڑنے کی بنیاد پہ پیلیٹ گن چلائی جائے تو پھر اس کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے کہ آپ پہ چلے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ گناہ کشمیر میں لاک ڈاؤن توڑنے کا پہلی بار نہیں ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب مزدور، غریب، عام انسان
لاک ڈاؤن توڑتا ہے تو اس پہ اتنا ظلم و تشدد ہوتا ہے، اور جب یہی سیاسی نیتا لاک ڈاؤن توڑتے ہیں، صاحبان اقتدار لاک ڈاؤن توڑتے ہیں، بڑے مالدار لاک ڈاؤن توڑتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نہ ایک پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ انتظامیہ پولیس نظر انداز کر دیتی ہے، دیکھ کے اندیکھی کر دیتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو موجودہ جو گفتگو بھی چل رہی ہے لائک اور ڈس لائک سے پہچان لے۔ اگر اسی کو الیکشن قرار دے دیا جائے تو دیکھ لے کہ عوام کے اندر کتنی مقبولیت ہے۔ یہ ظلم و زیادتی کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے، اور آپ کے اندر تو صلاحیت بھی نہیں ہے حکومت چلانے کی۔ ابھی جو موجودہ رپورٹ جس میں جی ڈی پی -23.9%، یعنی تقریباً 24% مائنس میں آ گئی ہے، یعنی جی ڈی پی خود ہماری عوام، ہمارے مخاطبین محسوس کرتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ کیا چیز ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ عوام کی، ہندوستانی عوام کی، لوگوں کی جو اصل حالت ہے، موجودہ اقتصادی حالت، وہ اس کی شکل سامنے، جبکہ آپ جی ایس ٹی لے رہے ہیں، آپ دوسرے سارے ٹیکسز لے رہے ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، کمپنیاں بک رہی ہیں، ایئرپورٹ بک رہے ہیں، اسٹیشن بک رہے ہیں، نہ نہیں کیا کیا سب کچھ ہو، اس کے باوجود بھی کہاں جا رہا ہے یہ سارا پیسہ؟ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ملک ہمارا کیوں اتنا بربادی میں، گڈھے میں جا رہا؟ اگر ذرا سا بھی آپ کے اندر ملک سے محبت ہے تو فوری طور پہ آپ استعفیٰ دے کے حکومت سے الگ ہو جائیے، اور وہ لوگ کہ جن کے اندر واقعی صلاحیت ہو، میں کسی پارٹی سے کوئی پرابلم نہیں، نہ کسی پارٹی سے کوئی ہمدردی، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت ہو وہ باصلاحیت افراد آ کے ملک کو اپنے اختیار میں لیں اور ملک کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں۔ آخری ایک پوائنٹ گفتگو کر کے اس پہ اور جلدی سے اپنی بات کو ختم کریں۔ ایک ایشو بہت دن سے چل رہا تھا جو بظاہر ایسا لگ رہا کہ ختم ہوا، لیکن نہیں معلوم آگے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کفیل کی رہائی ہو گئی، وہ ایک مسئلہ تھا، اچھا مسئلہ، الحمدللہ بہت اچھا کام ہوا، اور ہم کورٹ کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے انصاف کیا۔ لیکن جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ ایک بہت بڑا چیپٹر، یہ مسئلہ اب یہ صرف ڈاکٹر کفیل کا مسئلہ نہیں ہے۔ کورٹ نے حکومت کے چہرے پہ سے، یو پی گورنمنٹ کی چہرے پہ سے نقاب کو اتار دیا۔ ڈاکٹر کفیل پہ لگائے ہوئے الزامات کو کورٹ نے کہا کہ غلط ہے، اور اس سے پہلے بھی مختلف اعتبار سے یو پی گورنمنٹ کے خلاف کورٹ کے اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں، حتیٰ جنگل راج کہا جا چکا، اور اس معاملے سے واضح ہوا کہ یو پی گورنمنٹ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود یا عوام کے لیے فائدہ کس میں ہے۔ یو پی گورنمنٹ اس وقت تعصب اور اقتدار کے نشے میں چور ہے، تعصب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ جن مذاہب کو، مسئلہ یہاں پہ صرف مسلمان کا نہیں ہے، جن مذاہب کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف قدم اٹھائے، جیسا کہ وہ رپورٹ بھی آئی ہے کہ جیل میں اس ٹائم مسلمان اور دلت زیادہ ہے۔ یہ بدترین حالات ہیں۔ یہ حالات اگر کسی ملک میں پیدا ہو جائیں تو اس سے اقوام خراب۔ ابھی دیکھیں آپ بی ایس این ایل میں جن لوگوں کو باہر کیا گیا، کتنے مسلمان اس میں سے باہر ہوئے؟ ایئر انڈیا سے جن لوگوں کو باہر کیا گیا، کتنے مسلمان تھے اس میں؟ ان لوگوں کی مثال اس بیوی یا زوجہ کی جیسی ہے کہ جو اپنی سوتن کو بیوہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کا قتل کر دیتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ہمارا بھی اتنا ہی نقصان ہے، بلکہ یہاں پہ تو ان کا اور بدتر ہے، اس سے ان کا اس سے زیادہ نقصان ہے۔ اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر ہمدردی ہوتی تو آج ان کے وجود کی وجہ سے ہمارے جو ہندو برادران ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں۔ بی ایس این ایل اگر وہاں سے افراد کو نکالا گیا ہے تو ہندو برادران کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ دوسری جگہوں پہ اگر جاب کم ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، تو ہمارے ہندو برادران کو زیادہ نقصان ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرسنٹیج میں زیادہ ہیں، بہت فطری چیز ہے، لاجک کی چیز ہے یہ۔
لہٰذا یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ملک دن بہ دن نقصان کی طرف جا رہا ہے اور بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور ہم کو باقاعدہ اس پہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے کوئی مضبوط قدم اٹھائیں، ورنہ پھر جتنی دیر ہوگی اتنا ہی ہم کو زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ والسلام علیکم۔